بنگلہ دیش سے ہمارے کچھ دوستوں کے فون آئے ہیں، ڈھاکہ مرکز الفرقان کے پروگرام میں ٹکٹ لگائے گئے تھے، 1,000 روپے، 4,000، 5,000۔ کیا یہ پروگرام کمرشل تھا اور یہ صورتحال آپ کے علم میں تھی؟ اچھا بھائی، میرا بنگلہ دیش کا سفر فری پھوکٹ کا تھا، کمرشل بیسس پہ نہیں تھا۔ میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، میں جہاں بھی دنیا میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں فری پھوکٹ کا ہوتا ہے، ثواب کے علاوہ کوئی خوشی سے کوئی ہدیہ دے دے تو ایک الگ بات ہے، وہ تو کوئی بھی کسی کو۔ آج ایک صاحب آئے ماشاءاللہ، وہ کیا لے کر آئے تھے؟ چاروں گھروں کے لیے ماشاءاللہ کھجور اور اس میں بادام میں تو خوش ہو گیا۔ میں نے کہا چلو، ورنہ مجھے تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ کوئی صاحب آئے کبھی کھجور لے کر آ گیا، اب اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے نا، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو خود ہی اپنی خوشی سے کوئی کھجور لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی تو۔ لیکن میرا جو جتنے بھی ٹریولنگ ہوتی ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ تو بنگلہ دیش میں بھی فری پھوکٹ ہی کا تھا۔ مرکز الفرقان والوں نے مجھے پتا چلا کوئی ٹکٹ لگائے ہوئے تھے 1,000، 4,000، 500 میرے بیان میں، تو وہ مجھے نہیں پتا تھا، تو وہ لگائے ہیں تو آپ جانے، جو بنگلہ دیش والے جانے مرکز الفرقان، اور اس میں میرا بھی کوئی کمیشن نہیں تھا اور نہ مجھے کسی نام پہ ملا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، فی سبیل اللہ۔ تو مجھے بعد میں لوگوں نے شکایت کی کہ یہ 5,000 بھی ٹکٹ لیا انہوں نے، تو بھائی ہمیں نہیں پتا ان سب چیزوں کا، اس لیے کہ میں پھر میرے بارے میں لوگ بدگمان ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کا نا کھانچا ہے کہ 4,000 کا ٹکٹ بیچنا، 1,000 کا ٹکٹ بیچنا، اتنے تمہارے اتنے ہمارے، کیونکہ ٹکٹ تو بہرحال میرے نام پہ بکے ہوں گے نا بھائی، مشہور شخصیت کے نام پہ ٹکٹ بکتے ہیں نا، کہ بندہ آ رہا ہے تو بیچو۔ اب تو میں ان کو پہلے سے جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو مولانا طلحہ صاحب تھے جو بنگلہ دیش میں ہمارے ہوسٹ تھے، انہوں نے بلایا تو میں تو ان کے ماتحت تھا، تو اب کسی نے ٹکٹ بیچا ہے نہیں بیچا مجھے نہیں پتا بھائی، تو اس لیے میں نہ کسی کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میرا یہ دورہ کمرشل بیسس پہ نہیں تھا، کیونکہ لوگ میرے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں کہ یار 4,000 کا ٹکٹ ہے تو میرا خیال ہے 500 شاید مفتی صاحب کا بھی کمیشن ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں ٹکٹ شکٹ نہ لگایا کرو، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ٹکٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ ہال فری میں نہیں ملتا، تو وہ جو اس طرح کے مال ہیں یا ہال ہیں تو وہ فری میں نہیں ہوتے، تو اس میں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں تو ہم لوگوں سے لیتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنے پیسے دینے پڑتے ہیں اس سے زیادہ میں لے لیتے ہیں یہ لوگ، یعنی ہال اگر 5 لاکھ کا ہے تو ان کے ارننگ 10 لاکھ کی ہوتی ہے، تو پھر لوگ پوچھتے ہیں وہ 5 کہاں گئے، تو بھائی وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کچھ نے کہا یہ ہال 20 لاکھ میں بک ہوا اور ٹکٹ بکے 40 لاکھ کے، مفتی صاحب آپ کو پتا ہے وہ 20 لاکھ مزید کہاں گئے، آپ کو کتنے ملے اس میں سے، آپ کا کتنا کمیشن تھا؟ بھائی مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ جانیں، وہ لوگ جانیں، جو بنگلہ دیش والے جانیں، اور وہاں مرکز کو مرکز بولتے ہیں بنگلہ دیشی زبان، مرکز الفرقان والے جانیں۔ تو یہ وضاحت میری طرف سے ضروری تھی۔ اچھا وہی ہم تو مجھے تو چلو انہوں نے اسپانسر کیا تھا، ٹکٹ آنے جانے کا انہوں نے دیا تھا، میرے تو 2 دوست اپنے خرچے پہ گئے ہیں، تو بیچارے ٹکٹ بھی ان کو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں ان کا بھی بہت کمیشن تھا۔ بھائی یہ تو اپنا خرچہ کر کے گئے ہیں یار، صحیح ہے، ان کا تو ٹکٹ بھی اپنا خود کرایا انہوں نے۔ میرے ساتھ کوئی بھی جائے نا فری پھوکٹ میں نہ جائے، کچھ کیونکہ بعض اسکالرز ہوتے ہیں وہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ 8-10 غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سب فری ٹکٹ ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو بولا ہوا ہے مجھے اگر کوئی کہیں بیان کے لیے بلائے گا، اگر میرے ساتھ جانا ہے تو میں اس کو بولوں گا اس سے پیسے لو، فری پھوکٹ میں۔ فری پھوکٹ کی دوستیاں تو بھائی سب کی ہوتی ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ جانے کا کتنا شوق ہے ٹکٹ کے پیسوں سے پتہ چل جائے گا۔ فری پھوکٹ کی دوستیاں کیا، ایسا بھی ہوا ابھی میں بنگلہ دیش جا رہا تھا، 2-3 دوست مفتی صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میں آپ سے بہت محبت ہے اس تبلیغی سفر میں، تو آپ ہمارا بھی ان سے کہہ دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا بھی کہہ دیتا ہوں، بھائی 2 بندے اور آ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان سے بولا کہ وہ اتنا پیسہ ہے، یعنی اتنے ٹکٹ کے پیسے آ رہے ہیں، کہنے پیسے، ہم تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو مجھ سے چونکہ محبت بہت زیادہ ہے، محبت بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ مذہب کے نام پہ نا ہمارے ہاں ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ مفت خوری کی عادت ڈلوائی جاتی ہے مذہب کے نام پہ۔ بھائی مذہب تو خرچ کرنا سکھاتا ہے، مفت خوری تو کہاں سے سکھاتا ہے مذہب یار؟ مذہب تو سکھاتا ہے خرچ کرنا سیکھو، مفت خوری کی عادت یہ مذہبی لوگوں کا کام نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب وہ مذہبی ہے نہیں۔ آپ کیسے صاحب خود ٹکٹ بھی اپنا ہی خود ہی کر لیتے،
تو میں اتنی پاؤں پھیلاؤں گا جتنی میری چادر ہے, کیونکہ میری ٹریولنگ ایک صرف بنگلہ دیش کی تھوڑی ہے, ہر تھوڑے دن بعد کہیں نہ کہیں جا رہا ہوں. اگر میں اپنے خرچے پہ جانا شروع کر دوں تو میرے بچوں کو تمہارا باپ کھلائے گا کیا؟ کیا تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ مجھے امریکہ بلا رہے ہو, کینیڈا بلا رہے ہو, بیان کے لیے بلا رہے ہو, تو اتنا تو کر لو کہ آنے جانے کا ٹکٹ دے دو. تو بس اتنا ہی کرواتا ہوں, اس سے زیادہ میں تو ان سے یہ بھی نہیں کہتا کہ ہوٹل میں ٹھہراؤ. میں کہتا ہوں میرے اپنے ریلیٹیو ہے, میں ادھر ٹھہر لوں گا. ہوٹل کا خرچہ بھی کرنا ہے تو تمہاری وہ ہے, مجھے نہیں چاہیے ہوٹل. مجھے تو انٹری مارنی ہے, اس کے بعد فری پھوکٹ کے مسجدوں میں بیان رکھواؤ, کوئی ٹکٹ شکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اندر جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ میری ہیڈک تھوڑی ہے, میں تو پھر اسی میں ساری زندگی برباد کر دوں گا اپنی. تو اس لیے وہ پہلا جو میرا امریکہ کا سفر ہوا وہ میرے اپنے خرچے پہ تھا, اس پہ بھی لوگوں نے پیسے کمائے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں اتنے پیسے, میں نے کہا بھائی کہاں کے پیسے, تو میں خود خرچہ کر کے آیا ہوں بھائی, لیکن اب بار بار نہیں ہو سکتا. میں اتنا بڑا لینڈ لارڈ نہیں ہوں کہ میں روزانہ امریکہ اور کینیڈا اور جاپان, اور وہ پھر تو میرے بچے مجھے پکڑ کے ماریں گے, ابا پیدا 19 کر دیے, تھوڑے کر لیتے, پھر تھوڑا سا اسپیڈ ہلکی رکھ لیتے. اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے 19 تو اب کی رپورٹ ہے. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کتنے بچے, میں کہتا ہوں ابھی اسٹل اب تک کی مطابق 19 ہے, اللہ نظر بس سے بچائے. یہ میں بار بار 19 کی رپورٹ پتہ ہے کیوں پیش کرتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں اپنے گھریلو باتیں کیوں شیئر کرتے ہو؟ بھائی میرا نظریہ ہے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات کی دھجیاں اڑانا, اور یہ میں نے اس وقت ان کی مخالفت شروع کی تھی جب میرا ایک بچہ بھی نہیں تھا, اور میں نے کہا تھا میں ان کے اگینسٹ جا کے دکھاؤں گا اور ثابت کروں گا یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے. تو آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچایا. تو مجھے یہ بولنا پڑتا ہے, میں بار بار اس لیے کہتا ہوں میں نے 4 شادیاں, کیونکہ میرا مقصد سوسائٹی میں 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا ہے, تو مجھے تو بتانا پڑے گا بھائی, ورنہ لوگ تھوڑی بتاتے ہیں. ایک دن نادرا والوں کے پاس گیا, انہوں نے کہا بہت زبردست ان کی 4 بیویاں ہیں, پہلی بیوی سمجھ رہی ایک ہی ہے, وہ تو کاغذ میں ہمیں پتا ہے. تو میں نے کہا ہمارے تو بھائی سب اوپن ہے, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, تو ہم کیوں چھپ کے شادی کریں. اور آپ موٹی کا ویٹ کرتے رہو بیٹھ کے اور خود موٹے ہوتے رہو. تو موٹی کا ویٹ کرتے رہو کہ موٹی جب اجازت دے گی تو ہم کریں گے شادی. موٹی کا ویٹ کرتے رہو, وہ آپ کو اجازت کبھی بھی نہیں دے گی. تو اس لیے موٹی کو پتلا کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ موٹی پہ ایک پتلی لے آؤ, وہ اس کو دیکھ کے ٹینشن سے پتلی ہو جائے گی. موٹی کا ویٹ مت کرو. ویٹ کس چیز کا؟ کہ وہ آپ کو اجازت دے. غزہ کے بارے میں پوچھا ہے, مسلمانوں کی مجرمانہ خاموشی اور بی بی سی پر اللہ آخرت میں ہم سے سوال کریں گے. خاموشی اگر مجرمانہ ہے تو پھر یقیناً سوال ہوگا. مجرمانہ خاموشی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے بولنے سے فائدے کی امید ہو, اور کچھ امید ہی نہیں ہے فائدے کی. بعض لوگ خاموش رہ کے زیادہ کام کر سکتے ہیں, وہ اگر بولیں گے تو کام نہیں ہوگا. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا. لوگ کہتے ہیں شور زیادہ مچاؤ کہ میں کام کر رہا ہوں. شور مچانے والے کام نہیں کرتے ہیں, جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں جو الزام لگائے جاتے ہیں نا کہ ہماری فوج کچھ نہیں کر رہی, ہماری ISI کچھ نہیں کر رہی, تو جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا کے نہیں کرتے. میں تو ابھی باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کوئی ہلکی چیز نہیں ہے, کچھ چیزیں میڈیا پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت کچھ اندر بہت سے ملک کر رہے ہوتے ہیں. تو اب خام میں نفرتیں پھیلا کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو. ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں کریں, جو نہیں کر سکتے چپ کر کے بیٹھے رہیں اور دعا کرتے رہیں. ہمارا زیادہ ٹائم اپنوں کو گالیاں دینے میں لگ رہا ہوتا ہے, ابے یہ کیوں نہیں کچھ کر رہا, ابے یہ کیوں نہیں کچھ کر رہا. مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھو, شادیوں پہ بیان کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, یہ کچھ. تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو باتیں ہی پھینک رہے ہو بیٹھ کے. یا تو تم توپے لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, میں دیکھو توپے لے کے جہاد کر رہا ہوں, مفتی طارق مسعود بچے پیدا کر رہا ہے. پھر میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہے یار. تم بھی تو یہاں بیٹھ کے کوئی چائے بنا رہے ہوٹل والا, وہ پھینک رہا ہے بھائی یہ مولوی سالے کچھ نہیں کر رہے, اور کیتلی میں چائے ڈال رہا ہوگا, پھر چکرا ہو گیا, پھر میٹھا کیسا ہے اس کا. تو کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے بھائی؟ تو جو کر سکتے ہو کرو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اکثر وہ بول نہیں رہے ہوتے. اور پاکستان کے بارے میں ایک بات یاد رکھو, جب بھی دنیا میں کسی پہ آفت آئی ہے نا مسلمانوں پہ, پاکستان نے اپنا سینہ سب مہاجرین کے لیے ہمیشہ کھولا ہے. لیکن میرے اور آپ پہ کوئی آفت آئی نا, کوئی پڑوسی ملک ہمیں پناہ نہیں دے گا, سب مار کے لتر لگا کے بھگائیں گے ہمیں.
یہ صرف ہمارا ظرف ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہیں, کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. جتنے بھی خلافت کے نام پہ ملک قائم ہوئے ہوں یا اسلامی اور جتنے بھی جو مرضی ہو, انہیں ٹھینگا دکھا دینا, بولا دفعہ یہاں سے. ہم کہیں گے ہم نے 16 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی, ہم نے 32 لاکھ کہہ رہے ہیں دی ہوگی, ہم نہیں تمہیں رکھیں گے, دفعہ ہو یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہم نے اپنے حکمرانوں کو برا بلا کہہ کے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو. جو اعتراض کی چیز ہے وہ اعتراض کرو, جو غلط ہے اس کو غلط کہو, لیکن اسٹیٹ کے اگینسٹ جانے کی کوشش مت کرو. کوئی نقصان نہیں. جتنے بدماشی کے ساتھ یہاں دنیا میں کسی ملک میں خدا کی قسم آپ کی وہ عزت نہیں ہوگی جو آپ کے اپنے ملک میں ہے. ہر ملک میں آپ اجنبیوں کی طرح رہتے ہو. عربوں میں تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ہماری. عرب تو کبھی مانے, آپ عربی بھی بول لو گے نا, جب اس کو پتا چلے گا پاکستانی ہے, چل بھائی ہٹ یہاں سے, آیا بڑا, تو مانتے ہی نہیں. بولتے پتہ نہیں تھرڈ دنیا کے کھسے پٹے لوگ, وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں. تو ہماری بدماشی یہی ہے, یہی ہے سب کچھ. ہماری جو عزت ہے نا وہ یہی ہے. باہر کچھ پیسہ ہے, عزت وزت نہیں. اور یہاں کون سے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کی عزت ہوتی ہے, وہ بھی یورپ امریکہ میں. سعودیہ میں تو ان کی بھی نہیں ہوتی. عرب ملک تو آپ سائنٹسٹ بھی ہونا نہیں مانتا, بولے جا. اچھا میرے بوئی, عورتوں کے لیے اکیلے قبرستان جانا عام ہوتا جا رہا ہے, خواتین کے اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غلط ہے بھائی. ایک کوئی قبرستان میں جن بن کے بیٹھ جائے, ایک دن کسی خاتون کو ڈرا دے, وہ اپنے شوہر کی قبر پہ آئے نا, وہ پیچھے چھپ جائے اور اس شوہر جیسا حلیہ بنا کے کہے میں آ گیا, وہیں بے ہوش ہو جائیں گی وہ. تو یہ صحیح نہیں ہے.